أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی قدر، برادران ایمانی، عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی، ایام فاطمیہ کے ہیں، بہت عظیم و شان ایام ہیں۔ یہ شب و روز غیر معمولی اہمیت کے شب و روز ہیں۔ اگر صرف قرآن حکیم کی روشنی میں شب و روز کا فلسفہ چھیڑا جائے، ایام کی بحث کی جائے، لیالی کی بحث کی جائے کہ قرآن مجید میں یوم کسے کہتے ہیں، لیل کسے کہتے ہیں، وقت کسے کہتے ہیں، تو یہ بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس میں بہت علمی اور فلسفیانہ اور عرفانی جہات ہیں، لیکن میں اس وقت اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گا۔ مجھے مسرت ہے کہ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ حضرات کے درمیان شرف ذکر حاصل کروں۔ ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ مؤسسین نے گزشتہ برس بھی یاد فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ میں یہاں یہ ثواب حاصل کروں ذکر کا، نہیں کر سکا اپنی صحت کی مجبوری سے۔ اس مرتبہ بھی صحت کی کمزوریاں مانع تھیں اور مانع ہیں، لیکن پروردگار ہمارے سروں پر ہمارے اساتذہ کا سایہ برقرار رکھے۔ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محسن عراقی صاحب مد ظلہ العالی بجائے خود ایک فیلسوف اور عارف بھی ہیں، فقیہ بھی اور مجاہد بھی، اور اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے
دروس سے بھی استفادہ کیا ہے، اور میری درخواست پر انہوں نے لندن میں درس خارج کا سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال ان کا جب حکم نامہ صادر ہوا کہ نہیں تمہیں یہاں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، تو میں حاضر ہو گیا۔ اب جیسی کچھ بھی طبیعت ہے اور جو کچھ بھی عرض کر سکوں گا برداشت کر لیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ۔ چونکہ یہ مجلسیں حوزہ علمیہ قم میں ہو رہی ہیں اور بیشتر جو سامعین ہیں وہ بحمد اللہ علوم اہل بیت سے اور علوم دین سے وابستہ ہیں، اس لیے یہاں گفتگو کا انداز اور گفتگو کا موضوع اس سے بہت مختلف ہوگا جو دوسرے مقامات پر ہوتا ہے۔ ہر چند کہ میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ، کہیں بھی مجلس پڑھوں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، کسی شہر میں ہو یا کسی قریے میں ہو، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ درسی اور حوزوی مطالب کا رشتہ منبر سے جڑا رہے، اور یہی درخواست آپ حضرات سے ہے۔ دیکھیے، جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں میں مطالب پڑھتے ہیں، تو اسے صرف ایک تعلیمی ضرورت کے تحت نہ پڑھیں، ایک نصابی ضرورت کے تحت نہ پڑھیں، اس نقطہ نظر سے نہ پڑھیں کہ ہمیں ایک امتحان دینا ہے اور اس امتحان کے لیے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مطالعہ صرف ایک جز وقتی علمی یا تعلیمی یا نصابی ضرورت کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ مطالعہ تو اس مقصد سے ہونا چاہیے کہ ہمارے متن حیات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ہر علم کا رشتہ براہ راست ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ اصلاً علم کا رشتہ زندگی سے ہے، زندگی کا رشتہ علم سے ہے، اور اسی لیے علم اعتبار علم پاتا ہے، علم نام علم کا پاتا ہے جب ظرف زندگی میں آتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے، اپنے اس جملے کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے ہے صفت علم۔ علم کیا ہے؟ مشرق و مغرب کے فلسفیانہ دبستانوں میں ابھی تک علم کی حقیقت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو یونان کے سقراط اور ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے بحثیں فلسفے کے عنوان سے شروع ہوئی تھیں، اب وہ فلسفے کے عنوان سے گفتگویں بہت کچھ جو ہو چکی ہیں وہ اب ریلیونٹ نہیں ہیں، یعنی اب ان کی معنویت باقی نہیں رہی۔ تاہم تمام فلسفیانہ مباحث اور مسائل اور مطالب کا محور دو اساسی نکتہ ہے اب اس وقت: وجود شناسی اور علم شناسی، اونٹولوجی، ایپسٹیمولوجی۔ ایپسٹیمولوجی یعنی علم شناسی۔ اصلاً علم کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آپ حضرات تو بہت سے مسائل کو سمجھتے ہیں کہ مفروغ عنہ ہے، بحث ہو چکی، اس میں کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
فلسفے کے بڑے بڑے ایوانوں میں اب بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ آیا علم ممکن بھی ہے یا نہیں. یہ مسئلہ ہے، علم ممکن بھی ہے یا نہیں. کسی بھی شے کا علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں. جسے ہم علم سمجھتے ہیں واقعاً وہ علم ہے یا نہیں. شکر ادا کیجئے کہ ہم اور آپ اس مکتب سے وابستہ ہیں جہاں بہت سے مسائل جو دوسروں کو آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آ سکتے ہمیں آنکھوں سے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے معقول حقیقتیں محسوس پیکروں میں ڈھل گئی ہوں. یہ شکر کا مقام ہے. یہ جو مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، مکتب قرآن، مکتب مصطفیٰ، مکتب مرتضیٰ، مکتب زہرا، مکتب حسنین علیہم السلام، مکتب آل عصمت. اس میں بہت سے حقائق جو فلاسفہ کی سمجھ میں نہیں آتے، ہمارے ہاں فرش عزا پر آنے والے وجداناً ایسے اسے حل کر لیتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جسے جو نعمت حاصل ہوتی ہے اسے اس نعمت کی قدر زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بہت سی نعمتیں حاصل ہیں اور ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے کہ صرف فیض وابستگی حضرات محمد و آل محمد سے کتنا عظیم ہے. فیض وابستگی. جب بہت سے حضرات دینی علوم سے ہٹ کر کچھ اور پڑھنا نہیں چاہتے، مطالعہ نہیں کرنا چاہتے، میں ایک خاص نقطہ نظر سے دعوت دیتا ہوں مطالعہ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس حلقے سے ذرا باہر قدم نکال کر اس نقطہ نظر سے پڑھیں دوسروں کو کہ دیکھیں تفاوت کیا ہے. تو پھر آپ کی پیشانیاں سجدے میں جھک جائیں گی جب دیکھیں گے کہ آپ کو کیا نور حاصل ہے اور وہ کن تہ بتہ ظلمتوں میں غرق ہیں. پڑھیں تو صحیح دوسرے کیا لکھ رہے ہیں. بہرحال تو دو محوروں پر گفتگو ہے. ایک محور یہ کہ وجود کیا ہے، وجود شناسی. ایک یہ کہ علم شناسی، علم کیا ہے. لیکن میں بھی ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ علم کا تعلق براہ راست زندگی سے ہے. دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے بنیادی طور پر دینیات کی پہلی کتاب سے یہ سبق زبان پر جاری رہتا ہے کہ علم صفات حق سبحانہ و تعالی میں سے. وہ عالم ہے، وہ عین علم ہے. وہ عالم ہے، وہ عین علم ہے. وہ عالم ہے، وہ عین علم ہے اس لیے کہ وہ عین حیات ہے. وہ عین حیات ہے. ہم سب، ہماری زندگیاں مستعار ہیں تو ہمارا کل کا کل علم بھی مستعار ہے. لیکن بس اس فقرے کی مزید وضاحت ہو جائے کہ علم نام علم پاتا ہے، علم اعتبار علم پاتا ہے اسی وقت جب ظرف زندگی میں آتا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، بہت سامنے کی بات ہے. جو لوگ سائنس کا ذوق رکھتے ہیں، اور وہ بھی بہت سے حضرات اب تو رکھتے ہیں، یہ دور سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے. آپ میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے، اور آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے. جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا نجف اشرف میں، جب ہماری بسم اللہ ہوئی تھی تو کلک کا قلم تھا اور وہ لکڑی کی تختی ہوتی تھی اور اس پر ہم خوش خطی کی مشق کیا کرتے تھے. اب آج بچوں کو بالکل شروع سے لکھنے کے لیے آئی پیڈ مل جاتا ہے، ٹیبلٹس مل جاتے ہیں. تو ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو ہو رہی ہے اور اس نے بہت فیض پہنچایا ہے.
اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حد تک سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے مانوس ہے. سائنس کی دنیا نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کائنات، عملاً یہ بتایا کہ اس کائنات میں ذرے ذرے کے پیچھے علم چھپا ہوا ہے. درخت کی ہر پتی، ہر پرے کاہ یعنی گھاس کی ہر پتی، صحرا کا ہر ذرہ، دریا کا ہر قطرہ، اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے ہر شے کے پیچھے علم چھپا ہوا ہے، لیکن ہم اسے علم نہیں کہتے. صحرا میں ذرے بکھرے ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ ذرہ، ریگ صحرا. بہت زیادہ اگر ادبی اصطلاح استعمال کر لی، اس میں استعاراتی جہتیں پیدا ہو گئیں تو ریگ رواں کہہ لیجئے. لیکن وہ ہے ریگ رواں، ریگ صحرا. پانی، درخت، پتھر. پہاڑوں کو دیکھا کیا ہے؟ پتھر. جب اس پتھر کے ٹکڑے کو یا اس پتی کو یا اس پرکاہ کو یا کسی ذرے کو آپ اٹھا کر اور دوربین کے نیچے لاتے ہیں، ذرہ بین کے نیچے لاتے ہیں، خوردبین کے نیچے لاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر اس کا ایک وجود ذہنی آپ کے اندر تشکیل پا جاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے علم. یعنی جب تک ذہن انسانی، زندہ انسان کے ذہن سے باہر تھا تو پتھر تھا، زندہ انسان کے ذہن میں آ گیا تو علم کہلایا. اصل علم اعتبار علم پاتا ہے، نام علم کا پاتا ہے کہ جب وہ زندگی اور ظرف زندگی سے جڑ جائے، جب ظرف زندگی میں آتا ہے. اسی لحاظ سے کتابوں میں بھی علم نہیں ہوتا. اصلاً کتابوں میں علم نہیں ہوتا. کتابوں میں کچھ نشانات ہوتے ہیں، کتابوں میں علم ہوتا ہے. کئی کتابوں میں علم نہیں ہوتا. خدا کی قسم کتابوں میں علم نہیں ہوتا. یہ کتابیں جو بازار میں اتنی ہیں، اگر ان میں علم ہو تو ہر گزرنے والا بازار سے کتابیں خرید لے اور عالم ہو جائے. کیا مشکل ہے؟ چاہے وہ زر سے کتاب خرید لے یا زور سے کتاب غصب کر لے، کتاب اپنے اقتدار میں لے لے، اپنے ملک میں کتاب رکھ لے، عالم ہو جائے گا. کتاب میں علم ہوتا ہے. کاغذ ہے، جلد ہے، سیاہ روشنائی سے بنے ہوئے کچھ نشانات ہیں، بس کتاب میں اتنا ہی ہے. جب تک اس کتاب کو کوئی زندہ اٹھا کر ان نشانات کی معنویتوں کو واضح نہ کرے اور وہ وضاحتیں کسی زندہ ذہن تک نہ پہنچیں، اس وقت تک علم تخلیق نہیں ہوتا، علم وجود میں نہیں آتا. تو کتابوں میں کہیں بھی علم نہیں ہوتا. وسائل میں سے ایک، من جملہ وسائل کتابیں ہیں، من جملہ وسائل قلم ہے، من جملہ وسائل بہت سی چیزیں ہیں. لیکن علم تبھی علم ہوتا ہے جب کسی زندہ وجود کے سہارے سے کسی دوسرے زندہ وجود تک پہنچے، زندگی کے ظرف میں جذب ہو جائے، تب وہ علم ہے، ورنہ وہ علم نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہاں پر آپ کے لیے بس ایک گزرا اشارہ کافی ہے کہ کس قدر یہ حقیقت ہے، یہ فلسفیانہ حقیقت ہے، یہ وجودی حقیقت ہے کہ علم قرطاس پر لکھے ہوئے حروف میں نہیں ہوتا.
اسی سے ملتی جلتی بات کل میں نے مشہد میں کہی تھی، اور یہ بات اکثر کہتا ہوں، اور اس لیے کہ ضروری ہے، اس لیے کہ ضروری ہے تاکہ ہم رسمی طور پر پڑھے لکھے نہ کہلائیں، بلکہ واقعاً حقیقت علم کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ تو میں کل مشہد مقدس میں عرض کر چکا ہوں اپنے دوستوں کے درمیان کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں ابتداءً اور الفاظ کچھ مشکل سامنے آ جاتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ڈکشنری میں، کتاب لغت میں۔ اور یہ راز آپ کو نہیں معلوم کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، لغت میں، کتاب لغت میں معنی نہیں ملتے، نہ مل سکتے ہیں۔ ڈکشنریز میں یہ تعلیمی نکتہ ہے، یہ اہم تعلیمی نکتہ ہے۔ کسی کتاب لغت میں، کسی ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے، ہر ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، معنی نہیں ملتے۔ معنی تو جہان معنی میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ ڈکشنری میں معنی تلاش کریں گے آپ کو نہ معنی ملے گا، نہ آپ عالم بن سکیں گے۔ جب آپ اس معنی کو جہان معنی میں، جہاں وہ ہے وہاں تلاش کر لیں گے، اس وقت آپ اہل معنی بھی ہو جائیں گے، عالم بھی ہو جائیں گے۔ ڈکشنری میں کہیں معنی ملتے ہیں؟ وہی مثال دہرا دوں جو کل میں نے مشہد میں عرض کی تھی، اور یہ پانی رکھا ہوا ہے، لفظ پانی پہ الف نون یہ پانی ڈکشنری میں تلاش کیجئے گا، اس کے معنی مل جائیں گے۔ ڈکشنری میں اگر پانی کے معنی مل جائیں گے تو ڈکشنری گھل کے رہ جائے گی، کتاب سلامت نہیں رہے گی۔ ڈکشنری میں اگر اردو انگریزی ڈکشنری ہے تو اردو کے کلمے کے مقابلے میں انگریزی کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا، پانی کے آگے واٹر لکھا ہوگا، وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ ہے۔ اردو اور فارسی کی ڈکشنری ہوگی تو پانی کے آگے آب لکھا ہوا ہوگا، اردو عربی ڈکشنری ہوگی تو پانی کے آگے ماء لکھا ہوگا، پانی بھی لفظ ہے، ماء بھی لفظ ہے، آب بھی لفظ ہے، واٹر بھی لفظ ہے۔ ڈکشنری میں، لغت میں لفظ ہی لفظ ملے گا، معنی نہیں ملیں گے۔ معنی تو جہان معنی میں ملیں گے، جہاں اس کی جگہ ہے وہ وہاں ملے گا، اور اس لیے معنی تک پہنچنے کے لیے وجودی سفر کیا جاتا ہے، اعتباری سفر سے معنی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اب اگر یہ باتیں واضح ہوں، یہ علمی حقائق ہیں، اگر یہ باتیں واضح ہوں تو پھر اس شخص کی محرومی قسمت کا کیا عالم ہوگا جو یہ اعلان کر دے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کتاب لے لے اور استاد کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیں یہ کوئی مناظرانہ جملہ نہیں، ایک علمی حقیقت ہے۔ یہ کیا خطیبانہ جملہ ہے؟ کوئی شاعرانہ جملہ ہے؟ کوئی مذہبی طنز ہے؟ یہ نہ یہ مذہبی طنز ہے، یہ نہ مناظرانہ طنز ہے، نہ یہ کوئی خطیبانہ سخن گستری ہے، یہ حقیقت ہے۔ کتاب میں علم نہیں ہوتا، کتاب میں کاغذ ہے، کرتاس ہے، جلد ہے، روشنائی سے بنے ہوئے کچھ نشانات ہیں، کچھ اشارات ہیں۔ یہ نشانات، یہ اشارات، جو ان نشانات کو سمجھتے ہیں، جو ان اشارات کو سمجھتے ہیں، علم ان کے سینوں میں ہوتا ہے، اور جب ان سینوں سے منتقل ہو تو جہاں منتقل ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے علم، اور جہاں نہیں منتقل ہوتا وہاں علم پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے صرف خطیبانہ ربط تلاش نہ کریں، حقیقتاً ایک وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حقیقی وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود مبارک مرتضیٰ علیہ السلام میں، ایک وجودی حقیقی ربط ہے قرآن مجید میں اور
وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں، ایک حقیقی وجودی ربط ہے قرآن حکیم میں اور وجود حسن میں، وجود حسین میں، وجود ائمہ اطہار میں، وجود اولیاء اللہ میں، وجود انبیاء اللہ میں، ایک حقیقی ربط ہے۔ یہ جو عرفاء ایک جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بہت واقعی جملہ ہے۔ کہتے ہیں قرآن حکیم وجود کتبی ہے کسی وجود انسان کامل کا۔ قرآن حکیم ایک انسان کامل کا وجود کتبی ہے۔ قرآن حکیم جب وجود کتبی ہے تو اس کی مزید وضاحت میں کر دوں، جو کرتا رہا ہوں ممبروں پر اور ہمیشہ یہ جملے دہراتا رہوں گا کہ دراصل قرآن حکیم میں اور محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے۔ یہ نام ہے اور وہ دراصل صاحب نام ہے۔ یہ نام ہے، صرف یہ نام ہے۔ اب یہ مثال زبان پر آ رہی ہے اس وقت، اور جب طبیعت مسلسل سفر کی بنا پر بہت تھکی ہوئی ہو تو پھر یہ جی چاہتا ہے کہ آسان سی مثال دے کر آگے بڑھ جایا جائے، تو آج اس مثال کو دہرا دوں، اسے برداشت کر لیجئے۔ خود میں کئی مرتبہ ممبروں پر یہ مثال پاکستان میں اور دوسرے مقامات پہ عرض کر چکا ہوں، لیکن مزید وضاحت ہو جائے گی کہ واقعاً، اور آپ حضرات کے لیے یہ چیز بالکل سامنے کی ہے۔ یہ حوزہ علمیہ کے ابتدائی دروس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اطوار وجود جو ہیں وہ کسی ایک مقام پہ ایک خاص تعلیمی ضرورت کے تحت کہا گیا ہے کہ اطوار وجود 4 ہیں۔ فیزز آف ایکزسٹنس یا اطوار وجود 4 ہیں۔ ایک وجود کتبی ہے، ایک وجود لفظی ہے یا ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود حقیقی ہے۔ اسے وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود حقیقی کہہ لیجیے۔ یہ منطق کی ابتدائی کتابوں میں یا فلسفے کی ابتدائی کتابوں میں ایک خاص نقطہ نظر سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ جملہ اس فقیر کا آج قبول کر لیجئے، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہے، یہ میرے بعد لکھا جائے گا۔ اطوار وجود کو ان 4 اطوار میں حصر کرنا بڑی نادانی ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اطوار وجود 4 ہیں۔ اصلاً اطوار و شؤون وجود کا حصر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اطوار وجود کا حصر۔ حقیقت وجود نامتناہی ہے اور اسی طرح اطوار وجود نامتناہی ہے۔ اطوار وجود نامتناہی ہے۔ یہ جب یہیں میں پڑھ رہا تھا قم میں تو اس وقت ایک بہت چھوٹا سا مقالہ لکھا تھا اسی عنوان سے کہ اطوار وجود یہ 4 میں جو محصور کر دیے گئے ہیں، ایک تعلیمی ضرورت کے تحت بچوں کے ذہن کو ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ اطوار وجود 4 میں منحصر نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور اصلاً جب بھی اطوار وجود کی بحث ہوگی، ممکن نہیں ہے کہ اطوار وجود کو کوئی کسی عدد میں معدود و محصور کر سکے، شمار کر سکے۔ حقیقت وجود نامتناہی ہے اور اطوار وجود نامتناہی، نامعدود۔ گن نہیں سکتے آپ 1 2 3 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ۔ اطوار وجود نامتناہی ہیں۔ لیکن یہی جو ابتدائی بات سمجھا دی گئی ہے تو اسی کے سہارے سے ایک بات کہی جاتی ہے، اسے دہرا دوں جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے، اور جو ابھی عرض کی اس سے بھی مربوط ہے کہ لفظ کے معنی لغت میں نہیں ملتے، ڈکشنری میں نہیں ملتے۔ ہر معنی اپنے مناسب حال عالم معنی میں ملتا ہے، ہر معنی۔ اب یہ جو پانی کی مثال تھی، پانی کے بجائے
مجلس عزا ہے تو خطیب کی مثال سامنے لے لیجئے کہ اسم اور مسمہ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور اسم کہاں تک کام آتا ہے اور مسمہ کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے۔ اب یہاں مجلسیں تھیں، رقعہ شائع کیا گیا ہوگا، اس رقعے میں میرا نام لکھ دیا گیا ہوگا کہ عقیل غروی نام کا ایک شخص خطاب کرے گا۔ وہ جو رقعے میں عقیل غروی لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے میرا نام ہے، یعنی میرا وجود کتبی۔ اچھا کہیں اعلان بھی کیا گیا ہوگا مائک سے کہ عقیل غروی مجلس پڑھیں گے، تو وہ جب لفظ ادا ہوا تو وہ وجود لفظی تھا، عقیل غروی مجلس پڑھیں گے۔ اچھا جب لکھا ہوا آپ نے پڑھا تو بھی آنکھوں کے راہ سے میرا وجود آپ کے ذہن تک پہنچ گیا، جب سنا تو سماعت کی راہ سے میرا وجود آپ کے ذہن میں پہنچ گیا، اور ایک وجود ذہنی بھی آپ کے پاس ہے۔ اب اگر میں نہ آؤں اور یہاں مجمع آ جائے تو ہر ایک کے ذہن میں تو عقیل غروی ہے، ہر ایک کے ذہن میں عقیل الغروی ہے، وجود ذہنی موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑا سا بورڈ، ایک بڑا سا کاغذ، ایک بڑا سا کرتاس، کوئی ایک بڑی سی لوح، اور اس پہ عقیل غروی بہت خوشخط لکھا ہوا ہو، وہ ممبر پہ رکھ دیا جائے اور آگے مائک لگا دیا جائے، مجلس ہو جائے گی، مقصد حاصل ہو جائے گا، وجود کتبی موجود ہے۔ اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے مائک پر کہہ بھی رہے ہوں عقیل غروی، یا وہ جو بورڈ بنایا گیا ہو وہ ایسا آٹومیٹک بنایا گیا ہو۔ بہت سے سائن بورڈ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں روشنی جلتی بجھتی رہتی ہے التفات کے لیے۔ ایسے ہی کوئی ایسا بورڈ بن جائے کہ جو لکھا ہوا ہو وہ آواز بھی اس کی آ رہی ہو، تو معلوم ہوا کہ عقیل غروی عقیل غروی عقیل غروی عقیل غروی مسلسل دہرا رہا ہے کوئی، اور مائک سے وہ آواز نشر ہو رہی ہے اور لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور سب کے ذہن میں بھی ہے۔ مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا، جب تک کہ وہ وجود حقیقی نہ آ جائے، وہ چوتھا فیز نہ آ جائے، جب تک چوتھا طور وجود سامنے نہ آئے، وہ شروع کے 3 اطوار وجود کسی کام کے نہیں رہتے۔ بہت سادہ سی بات ہے نا، جب تک یہ چوتھا طور وجود نہ آ جائے اس وقت تک وہ 3 اطوار وجود کسی کام کے نہیں ہیں۔ بس یہی رشتہ ہے اسم اور مسمہ کا۔ بس ایک جملے میں بات واضح ہو جائے گی، اصلاً واضح ہے آپ حضرات کے لیے، میں تو تبرکاً دہرا رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں اور وجود مبارک مصطفیٰ یا وجود انسان کامل یا وجود معصوم میں یہی رشتہ ہے کہ قرآن مجید اسم ہے، یہ ہے مسمہ۔ جب تک مصاحف میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی وجود کتبی قرآن کا موجود ہے۔ جب تک قاری قرآن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، چاہے کسی بھی آہنگ میں کریں، علم تجوید میں کمال کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں، علم مقامات میں کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، علم قراءات میں کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، اور تمام آداب و ضوابط و قوانین تجوید اور تمام اصول و ضوابط علم مقامات اور تمام قراءتوں کے ساتھ وہ قرآن مجید کی قراءت کرتے رہیں، اور قوی سے قوی بلند گو پر وہ آواز نشر ہوتی رہے، تو حافظوں کے ذہنوں میں بھی قرآن رہے گا، قاریوں کی زبانوں پہ بھی قرآن رہے گا، مصاحف میں لکھا ہوا بھی قرآن رہے گا، مگر درد امت کا مداوا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حقیقت قرآن تک نہ پہنچ جائیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے، یہی اصل مسئلہ ہے، حقیقت قرآن تک پہنچتا۔ یعنی یہ کوئی سخن گسترانہ بات ہے، یہ کوئی ذاکری ہے جسے آپ عام طور پر، حالانکہ ذاکری کا بڑا مرتبہ ہے، ذکر اور ذاکری بڑی اہمیت کی چیز ہے، لیکن اب ہمارے عرف عام میں جو چیزیں، کیا یہ صرف ذاکری ہے، صرف خطابت ہے، سخن گسترانہ بات ہے؟
اگر حقیقت علم پر غور کریں، اگر لفظ و معنی کے رشتے پر غور کریں، اگر حقیقت حیات اور حقیقت وجود پر غور کریں، اور اگر اطوار وجود پر غور کریں، تو یہ مسئلہ حقیقی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ واقعی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف فضائل اور مناقب کی ایک شاعرانہ یا خطیبانہ تعبیر نہیں ہے کہ قرآن مجید سے اور محمد اور آل محمد سے جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے۔ جب تک ہم واقعاً محمد و آل محمد تک نہیں پہنچیں گے، جب تک ہم واقعاً در زہرا تک نہیں پہنچیں گے، قرآن مجید ہمارے لیے مفہوم نہیں ہو سکتا۔ یہی مشکل ہے جو 1400 برس سے چلی آ رہی ہے، اور یہی مشکل برقرار ہے اور برقرار رہے گی جب تک کہ یہ فاصلہ مٹ نہیں جاتا۔ بہرحال چونکہ قرآن حکیم میں اور وجودات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان ایک اور سب مل کر بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب بہرحال آپ کی توجہ نفس مضمون کی طرف رہے، چونکہ حقیقتاً قرآن حکیم میں اور حضرات محمد و آل محمد میں جو رشتہ ہے وہ وجودی رشتہ ہے، حقیقی رشتہ ہے، اسم اور مسمہ کا رشتہ ہے۔ اس لیے یہ فقیر ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے۔ یہ قرآن مجید کہیں سے تلاوت کیجئے، کوئی آیت کہیں سے تلاوت کیجئے، اور اس کے ترجمے اور تفسیر کے مراحل جب آپ طے کریں گے تو بات مکمل اور بامعنی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اہل بیت تک نہ پہنچ جائے۔ کوئی آیت کہیں سے پڑھیں، اور اس لیے آج ابھی ممبر پر آنے سے قبل ذہن طے نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کہاں سے گفتگو شروع کروں، کس آیت کی تلاوت کروں، کس سورہ کی تلاوت کروں۔ اب سورہ مبارکہ کوثر، اس پر تقریباً بلکہ تحقیقاً 40 سے زیادہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ پچھلی پڑھی ہوئی تقریر کو دہرانا نصیب ہوا ہو۔ یہ میں اپنے کسی کمال کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اپنی طالب علمانہ عاجزی اور قرآن کے کمال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر اور تاویل بیان کرنا بہت سے حضرات بہت آسان سمجھتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ چھپ کے آیا، اور جب پہلا ایڈیشن اس کا آیا تو میں نے دیکھا اس میں کہیں کہیں پوری آیتوں کے ترجمے ہی نہیں تھے، اور کہیں ترجمہ تھا لیکن اس میں کمزوری تھی۔ تو میں نے، چونکہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان کی صرف تکلفاً تعریف نہ کی جائے، تو میں نے فوراً ان کو فون کیا کہ سرکار یہ جو ترجمہ آیا ہے، اس ترجمے میں کہیں کہیں تو آیتوں کے ترجمے ہی نظر نہیں آ رہے، اور جہاں ترجمے ہیں وہاں کچھ۔ کہنے لگے ہاں بھائی وہ ایسا ہے کہ بس سمجھو 3-3.5 مہینے میں یہ ترجمہ مکمل کر لیا ہے ہم نے۔ تو میں نے بڑی جرأت کر کے، یہاں سے مجھ سے بہت بزرگ تھے عمر میں نے بڑی جرأت کر کے کہا سرکار حضور یہ قرآن مجید ہے، عربی زبان کا کوئی ناول تھوڑی ہے، کس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ 3-3.5 مہینے میں آپ ترجمہ مکمل کریں؟ کیوں یہ احسان فرمایا قرآن مجید پر آپ نے؟ اولاً قرآن مجید کا ترجمہ آسان نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہوں ممکن نہیں ہے۔ یہ جتنے ترجمے دنیا میں بکھرے ہوئے یہ سب ہماری نہایت ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت ہیں، ورنہ قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اس کے کسی کلمے کا، اس کی کسی حرف کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔
اصلاً ترجمہ کہتے کسے ہیں؟ اب بالکل وہی بات تو نہیں دہراؤں گا جو مشہد میں کہہ چکا ہوں، لیکن مماثلت ضرور ہے۔ ترجمہ کہتے کسے ہیں؟ ترجمہ کہتے ہیں معنی ایک ہو، حقیقت وہی ہو، ایک لفظ کو بدل کے اس کی جگہ دوسرا لفظ لے آئیں، یہ ہے ترجمہ۔ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آئیں، یہ ہے ترجمہ۔ اچھا، اب عام طور پر آپ ہندوستان میں سب اہل علم یہاں پر تشریف فرمائیں، یہاں ایران میں بھی آپ یہ تجربہ کر رہے ہوں گے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں دنیا بھر کا ادب پڑھیں، لٹریچر، ادب، تخلیقی ادب، تو یہ ایک عام بات ہے، اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ کسی ایک زبان کا تخلیقی ادب حقیقتاً کسی دوسرے زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی میر انیس کا ترجمہ عربی میں کیا جائے ممکن نہیں ہے، شیکسپیئر کا ترجمہ اردو میں کیا جائے ممکن نہیں ہے، مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے مراثی کا ترجمہ کسی دوسرے زبان میں کیا جائے ممکن نہیں، مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہم آپ جیسے بشر، انسان، عام انسانوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اگر تخلیقی جملے ہیں، اگر وہ فن پارے ہیں تخلیقی، اگر وہ شعر پارا ہے، اگر وہ ادب پارا ہے، اگر اصلی ادب ہے، تو اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ جو خالق کلام ہے اور جس نے اس کلام کو بعنوان معجزہ نازل کیا ہے، اس کا ترجمہ آپ ممکن بھی سمجھتے ہیں اور آسان بھی سمجھتے ہیں، ممکن بھی سمجھتے ہیں اور آسان بھی سمجھتے ہیں۔ یہیں پر دفاعاً عن علماء السلف، دفاعاً، اب یہ حوزے کا مزاج جانتا ہے کہ یہ کس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھیے حوزے میں اکثر یہ ہوتا ہے بحث خارج تک اور شروع سے یہ مزاج بن جاتا ہے کہ کسی مصنف یا کسی عالم یا کسی کا نظریہ آپ کے سامنے آیا، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن پہلے اس کے نظریے کی تقریر اس طرح کرتے ہیں گویا وہ خود آپ کا نظریہ ہے۔ یعنی حوزہ علمیہ درس خارج میں ہوتا ہے کہ ایک دن، دو دن، چار دن، ایک ہفتہ ایک مطلب بیان کر رہا ہے استاد، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی نفس مطلب ہے، یہی اصل مطلب ہے۔ وہ ہفتے دو ہفتے بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ گئے آپ، لیکن یہ سب جو کچھ کہا گیا درست نہیں ہے، میری رائے مختلف ہے۔ اور اب جو ایک دو ہفتے تین ہفتے بحث ہوئی تھی، اب اس کی رد میں، یعنی اس ہمدردی کے ساتھ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے تاکہ کہیں کوئی علمی تعصب درمیان میں نہ آئے، فہم مطلب کا حق ادا ہو جائے، وہ یہ نہ کہے کہ آپ میری بات سمجھے نہیں، سمجھے بغیر آپ نے رد کر دی یا سمجھے بغیر آپ نے قبول کر لیا۔ ایسا یہاں پر ایک فقرہ عرض کر دوں، شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا کا ایک جملہ ہے، اور وہ کہہ گئے ہیں کہ اصلاً اگر کوئی شخص کسی بھی مطلب کو بغیر دلیل قبول کر لے یا بغیر دلیل رد کر دے تو وہ فطرت بشری سے خارج ہے۔ کچھ قبول کرو تو دلیل کے ساتھ، اور رد کرو تو دلیل کے ساتھ، فطرت بشری سے خارج ہے۔ یہ ابن سینا کا جملہ ہے اور بالکل درست جملہ ہے۔ تو اس لیے یہ مشق ہوتی ہے ہماری آپ کی اس حوزے میں کہ کسی کا نقطہ نظر ہے اسے پہلے پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء سلف میں بہت سے ایسے علماء تھے جن کے تدین میں، تقویٰ میں، للہیت میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ وہ کہتے تھے قرآن مجید کا ترجمہ حرام ہے۔ آج ہم اور آپ ان سے متفق نہیں ہیں اور بجا طور پہ متفق نہیں ہیں، لیکن بہرحال صرف ان کا استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، ارے وہ لوگ کہا کرتے تھے قرآن مجید کا ترجمہ آسان نہیں ہے، یقیناً وہ اس نقطہ نظر سے کہتے ہوں گے جو میں ابھی وضاحت کر رہا تھا کہ جب ایک بشر کے کلام کا ترجمہ ممکن نہیں ہے تو خالق کلام کا وہ کلام جو بعنوان اعجاز نازل ہوا ہو، ہم اس ترجمے کو سمجھیں کہ آسان ہے اور ممکن ہے۔
قطع نظر ان اور مفاسد کے جو پیش نظر تھے اور جو اب بھی ہمارے پیش نظر ہیں، کہ بہت سے حضرات پھر متن آیت سے تو بے خبر رہ جاتے ہیں، کسی کے ترجمے پر انحصار کر کے اجتہاد کر لیتے ہیں۔ اس وقت امت مبتلا ہے یا نہیں ان مسائل میں؟ عربی کا ایک کلمہ نہیں جانتے ہیں، آیت درست تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ حضرات سے آستینیں الٹ الٹ کے مناظرے کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہاں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کسی کا ترجمہ پڑھ لیا، وہ ترجمہ بھی خدا جانے صحیح سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا، اردو بھی صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو یہ تو ایک مصیبت ہے، سماجی معاشرتی یہ مصیبت ہے۔ لیکن علمی حقیقت کے اعتبار سے، عرفانی حقیقت کے اعتبار سے، حقیقتاً قرآن مجید کا ترجمہ تعلیمی ضرورت سے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ترجمہ یہ سمجھ لیا جائے کہ واقعاً کلام حق کا مکمل ترجمہ ہے، یہ درست نقطہ نظر نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں۔ بہرحال میں کہہ تو یہ رہا تھا کہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو بدل کے ایک لفظ رکھ دیا جائے تو ترجمہ ہے۔ پھر عرض کروں، تعلیمی ضرورت سے، تعلیمی ضرورت کے تحت کسی لفظ کا متبادل استعمال کیا جائے تاکہ وہی اصل لفظ سمجھ میں آئے، یہ ضرور ہے، جائز ہے، ضروری ہے، جائز ہے۔ لیکن حقیقتاً متن میں کیا کسی لفظ کو بدلا جا سکتا ہے؟ اور بس یہ بہت پرانا جملہ عرض کر رہا ہوں، خالق کائنات کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں میں، قولی آیتوں میں، لفظی آیتوں میں، جملوں میں، جب ہم ادھر سے آنے والے کسی ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ نہیں رکھ سکتے، تو پھر پروردگار کی طرف سے آنے والی کسی حجت کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور کو کیسے لا سکتے؟ ایک کلمہ ہم نہیں بدل سکتے، ایک زیر زبر نہیں تبدیل کر سکتے، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو، اس کی حجتوں کو تبدیل کر سکیں؟ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو کو آج تمہیدی میں وقت گزر گیا۔ میں پھر اس جملے پر آ جاؤں کہ قرآن حکیم میں اور اہل بیت اطہار میں، اور اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد، یہ جو 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی فہرست ہے نا، یہ فہرست بہت عظیم الشان فہرست ہے، اور اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اب عالم اسلام میں الگ الگ کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور خطبائے عامہ میں سے ایک شخص تھے، اور بڑی پر اسرار شخصیت کے مالک تھے۔ ان سے میرا مناظرہ ہوا نیو یارک میں، اور وہ مناظرے کا آغاز تو انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ہم اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنی باتیں انہوں نے کی وہ سب افتراق پر مبنی تھیں، جس میں زور اس بات پر تھا کہ یہ پنجتن پاک کا جو تصور ہے، یہ تصور ایک سماجی تصور ہے، ایک خاص گروہ نے بنا لیا ہے، اور جو اس میں افراد شامل ہیں یہ بھی کوئی قطعی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پنجتن پاک کی ایک نئی فہرست بنا دی کہ دراصل یہ حضرات جو ہیں یہ ہیں پنجتن پاک۔ بہرحال اب میں خود موجود تھا، مجھ سے براہ راست مناظرہ تھا وہاں پر۔ اب اس تفصیل کو عرض کروں گا تو بہت وقت گزر جائے گا، میں صرف نتیجہ گفتگو عرض کر دوں کہ جب میری باری آئی تو بس میں نے ایک بات عرض کی کہ حضرت آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کا تصور یہ کوئی سماجی تصور ہے، معاشرتی تصور ہے، اور کسی ایک گروہ نے یہ پنجتن پاک کا تصور بنا لیا ہے اور ان ہستیوں کا نام مرتب کر لیا ہے۔ جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود رہیں گی، ایک نہیں 2 آیتیں،
جب تک قرآن مجید میں آیت تطہیر موجود رہے گی اور جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود رہے گی۔ آپ پنجتن پاک کا تصور سماجی تصور نہیں کہہ سکتے، یہ قرآنی تصور ہے اور قرآنی حقیقت ہے، قرآنی تصور نہیں، قرآنی حقیقت ہے۔ نہ یہ تصور ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور جو اس میں افراد شامل ہیں ان کی فہرست بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس عظیم الشان طریقے سے پیغمبر نے چادر کے نیچے لا کر بھی پہچانوایا، میدان میں مباہلے کے لا کر پہچانوایا۔ نہ گھر والے انکار کر سکتے ہیں نہ باہر والے انکار کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پنجتن پاک کی حقیقت اور یہ افراد، یہ فہرست تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو فہرست ہے، یہ فہرست بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اب وقت نہیں ہے آج کہ میں اس بحث کو تول دوں، انشاءاللہ آئندہ 2 تقریروں میں کسی حد تک بات آگے بڑھے گی۔ لیکن پھر عرض کر ان میں سے کوئی بھی معصوم شخصیت ہو، قرآن مجید سے ان کا رشتہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اول کا رشتہ ہے، ویسے ہی آخر کا رشتہ ہے۔ کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ان کے ذکر سے مربوط ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات تو بہت سے خطبہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے رہے، بہت سے خطبہ کہتے ہیں، عام بات ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی خاص بات نہیں کہی آپ کے سامنے۔ اب جو خاص بات کہنے جا رہا ہوں، حوضے کی رعایت سے، اب جو محنت کرنے کی بات ہے وہ عرض کروں گا، اور بس آج صرف عنوان قائم کروں گا۔ علوم قرآن کے ضمن میں اور علوم تفسیر کے ضمن میں اس بات پر ابھی کام علمی ضوابط کے ساتھ شروع ہی نہیں ہوا ہے، کہ قرآن مجید کی آیتوں سے فضائل کے استنباط کے اصول کیا ہیں۔ توجہ فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھئی کچھ آیتیں ہیں اور ان آیتوں کے بارے میں ہمارے پاس روایتیں ہیں۔ آیت تطہیر ہے، روایتیں موجود ہیں، آیت مباہلہ ہے، روایتیں موجود ہیں، اور بہت سی آیتیں ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ ان روایتوں کی روشنی میں سورہ کوثر ہے، روایت موجود ہے، سورہ قدر ہے، روایت موجود ہے، سورہ حل اتی کی آیتیں ہیں، روایت موجود ہے۔ واضح ہے نا یہ بات۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت موجود ہے، اور آپ میں سے اکثر حضرات کی سماعتوں سے بلکہ نگاہوں سے یہ روایت گزر چکی کہ حضرت نے فرمایا کہ یہاں پر لیلہ سے مراد ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور قدر سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد کیا عظیم الشان معنویت ہے۔ اب کیا اسے بھی کسی اور لفظ معصوم اگر نہ کہتے تو ہم اپنی لفظوں میں اسے ادا کر سکتے تھے۔ لیلہ سے مراد زہرا سلام اللہ علیہا، اور قدر سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، روایت موجود ہے۔ تو اب اس روایت کی روشنی میں یہ بات کہنا آسان ہے، سب کہتے ہیں، طرح طرح ہر خطیب اپنے انداز سے کہتا ہے، آپ واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ سورہ کوثر بی بی سلام اللہ علیہا کی شان میں ہے، روایت موجود ہے، ہر خطیب اپنے انداز سے داد سخن دیتا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیتوں کے متعلق روایتیں موجود ہیں، ان روایتوں کی روشنی میں ہر شخص اپنے انداز سے، اپنے اسلوب سے
گفتگو کرتا ہے، آپ داد دیتے ہیں. یہ سب روایتیں موجود ہیں اور ان روایتوں کی روشنی میں ہم فضائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیتیں کل کتنی ہیں؟ بظاہر شمار کریں گے تو چند آیتیں. اس لیے یہ اعتراض کراچی میں ایک صاحب نے کیا تھا، اور وہاں میں نے یہی جملہ کہہ دیا تھا میں نے کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے. عامہ میں سے نہیں، اغیار میں سے نہیں، اپنوں میں سے ایک صاحب آئے، کہا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ارے بھائی 8 10 12 20 25 30 50 100 آیتیں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں از اول تا آخر قرآن مجید قصیدہ محمد و آل محمد ہے. میں نے کہا میں نے جو کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے. ٹھیک ہے وہ چند آیتیں ہیں جن کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، لیکن اگر وہ نقطہ نظر اس تک پہنچ جائیں آپ جو اصل نظریہ ہے، تو اس نظریے کی روشنی میں قرآن مجید کی ہر آیت سے استنباط مناقب و فضائل ممکن ہے، ہر آیت سے. لیکن وہ ضوابط ابھی تک حوزہ علمیہ میں کسی کتاب میں مدون ہوئے نہیں. ہے کوئی کتاب؟ یہ بحث کہیں ہوتی ہے اصلاً؟ احکام کے استنباط کے لیے تمام پورا کا پورا ہمارا اصول فقہ اور فقہ کا علم استنباط احکام شرعیہ فرعیہ کے لیے وقف ہے. اور ہمارے یہاں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کتنی کتنی عمریں، زندگیاں، شب و روز، کتنی جلدیں اصول میں لکھی گئیں، کتنی جلدیں فقہ میں لکھی گئیں، اور جو کچھ بھی مباحث الفاظ میں گفتگو ہوتی ہے اور مباحث اصول لفظیہ کے ہیں اور قواعد لفظیہ کے ہیں، یہ سب کس لیے استخدام ہوتے ہیں؟ اثبات احکام شرعیہ فرعیہ. تو صبح و شام ہم و غم ہمارا یہ ہے کہ اثبات احکام شرعیہ فرعیہ کے لیے تمام اصول فقہ، تمام فقہ، تمام علم درایت، تمام علم رجال، ہمارا علم رجال، ہمارا علم رجال، علم رجال میں صرف ان راویوں کا نام درج ہے اور ان کے بارے میں بحث موجود ہے جن کا نام ان روایتوں کی نقل کے سلسلے میں آیا ہے جو فروع دین سے متعلق ہیں. بس اکثر اصول دین سے متعلق آیتوں کی روایتوں کی سندیں ان پر نظر ہی نہیں ڈالی جاتی، اصلاً نہیں ڈالی جاتی. یعنی یہ میرا تجربہ ہے اس حوزہ علمیہ کا. ایک بہت بزرگ شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوا میں، جن کا اختصاص علم رجال ہے، اختصاص علم رجال ہے، شہرت ہے، اختصاص علم رجال ہے. اور میں نے دست ادب جوڑ کے عرض کیا کہ یہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خواص سے اصحاب میں سے، مسعودی مورخ مسعودی کہتا ہے وَكَانَ مِنْ خواص امیر المؤمنین. مسعودی کہتا ہے، مسعودی کوئی رجالی نہیں ہے نا، تو مسعودی کا قول تو حجت ہے ہی نہیں ہو بھی. مسعودی نے کہا کان من خواص امیر المؤمنین. وہ بھی کون؟ جو دشمن کے دربار میں، معاویہ کے دربار میں جا کر جب معاویہ کہتا ہے صف لی علیًا، بتاؤ علی کیسے تھے، تو وہ یادگار تقریر کی ہے ضرار ابن ضمرہ نے کہ معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور فرمایا ایک شجاعت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جوش کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، ایثار کے جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اب کہنا ہے علی کے حق میں وہ بات کہ جو کہی جانی چاہیے، چاہے یہ مجھے زندہ رہنے دے یا قتل کر دے. خدا کی قسم پورے عربی کے نثری ادب میں جو مرتبہ نظم کے
یعنی شعری ادب میں، عربی زبان کے شعری ادب میں جو مرتبہ فرزدق کے قصیدے کا ہے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، جو اس قصیدے کا رتبہ ہے، وہی رتبہ عربی زبان کے نثری ادب میں ضرار ابن ضمرہ کے کلام کا ہے۔ کل 7-8 سطریں ہیں مگر قیامت کی سطریں ہیں۔ یعنی اب کی اپنی طالب علمانہ عاجزی ظاہر کر رہا ہوں کہ میں نے اس ضرار ابن ضمرہ کی تقریر کی شرح لکھنا چاہیے اردو میں، تو اب تک تقریباً 300 صفحے ہو چکے ہیں، مکمل نہیں ہو پائی۔ عظیم الشان تقریر، علم و ایمان و عرفان و اخلاص میں ڈوبی ہوئی تقریر، جسے دشمنوں نے زیادہ نقل کیا ہے اپنوں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ مخالفین امیر المومنین نے نقل کیا ہے۔ میں گیا ان بزرگوار کے پاس، میں نے کہا یہ ضرار ابن ضمرہ کون تھے؟ واللہ نمیدونم، روشکار نکردم، باید ببینیم، بررسی کنیم۔ ضرار ابن ضمرہ، اصلا پہلا جواب یہ تھا نمیدونم، روشکار نکردم، چونکہ کہیں فروعات فقہیہ میں تو اس کی بحث آتی نہیں، اور فروعات فقہیہ کی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب خدمتیں ہمارے سر و چشم، اس کی اہمیت ہے۔ مگر یہ ضرار ابن ضمرہ جب آپ کا محققانہ قلم اٹھے گا تو لکھ دے گا مجہول۔ جس نے علی کے بارے میں ایسی تقریر کی دشمن کے دربار میں کہ بہت سو کے لیے، اس دربار میں بہت سو کے لیے علی مجہول تھے، اس کی تقریر سے معروف ہو گئے، اس کو ہمارا رجالی مجہول کہہ رہا ہے۔ کیا ستم ہے، کیا قیامت ہے! یہ جملہ جس انداز سے میں نے کہا ہے اسی انداز سے، اسی اسپرٹ سے قبول کیجئے گا۔ علی مجہول نہیں، حقیقت ہے، علی معروف ہے، علی جان معروف، کل معروف، علی اعرف معارف۔ مگر اس دربار میں کتنے تھے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے؟ اور جب ضرار نے تقریر کی ہے اور معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو لوگوں نے کہا ہاں علی یہ تھے، ہمیں تو کچھ اور پہچانوایا گیا تھا۔ لیکن اس شخص کا نام ہماری کتب رجالیہ میں موجود نہیں ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، وہی مثال، لیکن بہرحال فرق و تفاوت تو جو حضرات تھے ان کے سامنے رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، بہت اہل معرفت اور علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اس کی ایک عظمت ہے۔ یعنی میں برٹش لائبریری میں گیا اور میں نے کہا میں جابر ابن حیان کوفی پر مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ جابر جسے وہ لوگ جبر کہتے ہیں، وہ فادر آف الکیمی، یعنی علم کیمیا کا بابا آدم۔ انہوں نے 37-38 کتابیں لا کے میرے سامنے رکھ دی، جس میں سے کچھ انگریزی میں تھیں، کچھ جرمن میں تھیں، کچھ فرینچ میں تھیں، 3 زبانوں میں 37-38 کتابیں میرے سامنے لا کے رکھ دی۔ اور فرمانے آپ 37-38 کتابیں برٹش لائبریری میں میرے سامنے لا کے رکھ دی جابر ابن حیان پر۔ اس میں کچھ ایسی کتابیں تھیں جس میں اس کے مخطوطات کا فوٹو بھی تھا۔ وہ غور سے میں نے پڑھا کہ کیا لکھا ہے۔ اب بس عبارت پڑھوں گا، آپ سب اہل علم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو عبارت پڑھوں گا اور معنی آپ خود پیدا کریں گے۔ اس نے لکھا ہے قال علی سیدی و مولائی الامام جعفر بن محمد الصادق علینا منہ السلام۔
بلند صلوات پڑھیے محمد. کیا کہا اس نے؟ علیہ السلام نہیں. ذرا ان دونوں تعبیروں میں جو فرق ہے، علیہ السلام نہیں کہا، علینا منہ السلام. اللہ اکبر. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سامنے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ دراصل وہ ہیں واسطہ فیض. جو کچھ اس حضرت سلام کی طرف سے سلامتی اور عافیت و رحمت ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ان کے وسیلے سے پہنچ رہی ہے. تو علینا منہ السلام، ہم اس منزل میں نہیں ہیں کہ خود کو واسطہ قرار دیں اور خدا سے دعا کریں کہ علیہ السلام. واضح ہے؟ واضح ہے؟ وہ واسطہ فیض ہیں یا ہم؟ واسطہ فیض کون ہے؟ وہ واسطہ فیض ہیں نا. دیکھیے اب یہ غلو وغیرہ کا الزام آپ حضرات کی طرف سے تو نہیں آئے گا مجھ پر انشاءاللہ. وہ واسطہ فیض ہیں. ہر لمحہ، ہر آن، ہر گزرتے ہوئے لمحے میں واسطہ فیض یہی ہیں. اور جب واسطہ فیض یہ ہیں تو حضرت سلام هو السلام ومنہ السلام وإلیہ یعود السلام، یہ حقیقت تو واضح ہے نا. اس حضرت سلام کی طرف سے جو کچھ سلامتی، جو کچھ رحمت، جو کچھ عافیت ہم تک پہنچ رہی ہے اس کے واسطے یہ ہیں. ان کے واسطے سے پہنچ رہی ہے. اور جب ان کے واسطے سے پہنچ رہی ہے تو پھر علینا منہ السلام. واضح ہے؟ تمام ہمارے مذہبی ادب میں ایک در یگانہ، ایک در شاہوار ہے. اس کی تحریر جس کا نام ہے جابر ابن حیان الکوفی، وہ علم کیمیا کے بارے میں لکھ رہا ہے، کیمسٹری کے تجربات کے بارے میں لکھ رہا ہے. وہ شخص کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سکھایا، تعلیم فرمایا اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن وہ امام کا جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے علینا منہ السلام. باقی پورا پیراگراف، پوری عبارت علم کیمیا سے متعلق ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا فقرہ اس کے مقام عرفانی کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ شخص جس کو امامت کی حقیقت، ولایت کی حقیقت، امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کی حقیقت کے بارے میں ایسا عرفان نصیب ہے اور وہ عرفان سینے میں ضبط کر کے چلا نہیں گیا، اس نے بیان بھی کیا، امام سے علوم کا کسب فیض کرنے کے بعد دنیا تک بھی پہنچایا. اس شخص کا نام مغرب میں تو روشن ہے، ہمارے علم رجال میں مجہول. واضح ہے؟ گستاخیاں معاف فرمائیے گا. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر بہت کچھ کہا کرتے ہیں، یہاں آ کے کچھ کہیں. اب آج آپ نے دعوت دے دی تو یہاں آ کے کچھ کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد. بہرحال اس طرح کی ایک پوری داستان ہے، طویل فہرست ہے. جو نام، روشن نام، تابناک نام، جن ناموں سے نور کی بارش ہوتی ہے، وہ نام ہمارے علم رجال میں مجہول کی فہرست میں، اور جس کے نتیجے میں بہت سی روایتیں جو فضائل و مناقب اہل بیت سے متعلق ہیں یا اصول دین سے متعلق ہیں، وہ روایتیں ضعیف قرار پا جاتی ہیں. تو ایک طرف تو اس رخ پر کام کرنے کی ضرورت ہے،
اور دوسری طرف خود قرآن مجید کی آیتوں، اگر کوئی روایت موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، آیت ہے، صرف آیت ہے اور ہم ہیں، تو اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں یا نہیں؟ انشاءاللہ اخباری نہیں ہوں گے آپ حضرات، اور اخباری حضرات بھی میں جو پائے کے اخباری ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں دل سے، میری آنکھوں پہ کوئی تعصب کی اینک نہیں ہے، اور پورے حوزے میں یہ جتنے اصولی ہیں، کون ہے ان میں جو صاحب حدائق ناظرہ کا احترام نہیں کرتا؟ کون ہے؟ علامہ بحرانی جنہوں نے حدائق الناظرہ کتاب لکھی ہے، وہ معروف ہے، مشہور ہے، ستون ہے تحریک اخباریت کے، لیکن سب ان کا احترام کرتے ہیں، اور کبھی کوئی فقہ کے در سے خارج میں ممبر پر آ نہیں سکتا کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے جب تک اس نے حدائق بھی نہ پڑھ لی ہو، اس مسئلے میں ان کا نقطہ نظر بھی نہ دیکھ لیا ہو۔ تو اخباری علماء کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ دیکھیے میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے اور رہے گی کہ جو دراریں پڑ گئی ہیں انہیں بڑھائیں نہیں، سنجیدہ علمی کوششیں ہونی چاہیے اور سنجیدہ عملی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ ہم سب ایک پرچم ولایت کے نیچے جمع ہو سکیں۔ جتنے لوگ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، جتنے لوگ بعد از پیغمبر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر متفق ہیں، اب مزید ان کے درمیان انتشار پیدا نہ کیجیے۔ دست بستہ میری یہ گزارش ہے، کسی بھی گوشے سے کوشش کیجیے کہ جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہ مٹ جائیں، تو کسی بھی قسم کا ہو، اختلاف بڑھائیے نہیں، گھٹانے کی کوشش کیجیے، لیکن جو مسئلے علمی سطح پہ چھیڑے جا رہے ہیں انہیں علمی نقطہ نظر سے دیکھیے، علمی مسائل کو غیر علمی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں۔ قرآن مجید کی اگر آیتیں سامنے ہوں اور ہم ہوں، فکر کریں یا نہ کریں، تدبر کریں یا نہ کریں، مطالب کا استنباط کریں یا نہ کریں، فضائل و مناقب اہل بیت کا استنباط ان آیتوں سے کریں یا نہ کریں، فوراً یہ الزام آ جائے گا یہ شخص تفسیر بالرائے سے کام لیتا ہے۔ تفسیر بالرائے کے حدود کیا ہیں؟ کسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے؟ یہاں پر دو کلمات کی طرف اشارہ کروں گا، فکر بھی کیجئے لیکن صرف فکر نہ کیجئے، فقہ بھی پیدا کیجئے۔ اچھا، اب یہ ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، فکر ایک ذہنی عمل ہے نا، اور فقہ کیا جسمانی عمل ہے؟ فقہ بھی ذہنی عمل ہے۔ ماشاءاللہ افاضل تشریف فرمائے یہاں پر، اور ہمارے لیے تو ہر جو ہم سے چھوٹا طالب علم ہے حوزے میں وہ بھی اب ہمارے لیے ہم سے برتر ہے۔ منطق کی جب کتاب شروع کرتے ہیں تو فکر کی تعریف اس میں پیش کی جاتی ہے، اور فقہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو فقہ کی تعریف۔ لیکن میں آپ سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ فکر بھی ایک ذہنی عمل ہے اور فقہ بھی ایک ذہنی عمل ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذہن کے دو رویے ہیں، دونوں ذہنی عمل ہے۔ یہ آنکھ ہے میری، اس آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، اگر براہ راست دیکھوں اور اگر گوشۂ چشم سے دیکھوں، کام تو دونوں آنکھ کا ہے نا؟ دو رویے ہیں آنکھ کے۔ گوشۂ چشم سے کب دیکھا جاتا ہے، کیوں دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا کیا معنویتیں ہیں؟ براہ راست جب دیکھتے ہیں تو اس کی کیا معنویت ہے؟ محبت آمیز نظر جب ڈالتے ہیں تو اس کی کیا معنویت ہے؟ قہر و غضب کی نظر جب ڈالتے ہیں تو اس کی کیا معنویت ہے؟ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نگاہ کیا بولتی، کیا کہتی ہے؟
یقین کے ساتھ جب دیکھتے ہیں تو نگاہ کی زبان کیا ہوتی ہے؟ نظر ایک ہے، آنکھیں یہی ہیں، مگر دیکھیے تو صحیح اطوار کیسے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نگاہ کے اطوار چار میں منحصر نہیں ہیں، آپ نے وجود کے اطوار چار میں منحصر کر رکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ نگاہ کے کتنے اطوار ہیں؟ اسی طرح ذہن کے اطوار، فکر اور فقہ، دونوں ذہنی عمل ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے اور آج کی یہ تمہید روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فکر نام ہے کسی امر کو منطقی شرائط کے ساتھ سمجھنے کا۔ یہ کند سا جملہ ہے، مگر فقہ نام ہے کسی خطاب کو مراد متکلم کے مطابق سمجھنے کا۔ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، واضح ہے۔ فقہ یہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پہ ٹکراؤ ہوگا جدید ترین ادبی نظریات اور ان لٹریری تھیوریز کے ساتھ جو لٹریری تھیوریز مغرب سے لائی جا رہی ہیں، اور بعض تھیوریز صرف اس لیے انہیں تھیورائز کیا گیا ہے، نظریہ سازی کی گئی ہے تاکہ قرآن مجید کے متن سے استفادے کی راہوں کو مشکوک و مشتبہ بنایا جا سکے۔ کام ہو رہا ہے اس پر، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں براہ راست ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف وہ نظریات ہیں جو متن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متن ہے سامنے اور ہم ہیں، اس متن کو سمجھیں لیکن آج کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ کہ متن ہے سامنے اور ہم ہیں، اس متن کو سمجھیں ہم ماتن کی مراد کی روشنی میں، خطاب کو سمجھیں صاحب خطاب کی مراد کی روشنی میں، خطاب سمجھیں۔ اور فرمایا آپ نے تو فقہ مراد یہ کہ مراد متکلم تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے اور ہم ہیں، اس آیت کا جو کچھ بھی سامنے ظاہری ترجمہ اور تفسیر ہے، اس ظاہری ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں کسی تعویل تک پہنچنے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ پورے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر بلا قید و شرط تعقل، تدبر، تفکر، تفقہ کی دعوت دی گئی ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم قرآن پڑھتے ہو تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم قرآن پڑھتے ہو تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم قرآن پڑھتے ہو تفقہ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ قرآن، یہ آیتیں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان اسی لیے کی ہیں تاکہ تم تفقہ سے کام لو۔ تو براہ راست تعقل، تفکر، تفقہ کی دعوت بھی دی گئی، اور ایک طرف یقیناً تفسیر بالرائے سے منع بھی کیا گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ تفسیر بالرائے کس کو کہیں گے اور کس کو نہیں کہیں گے۔ یہ بحث بہت تشنا ہے علوم قرآن میں کام کرنے والوں کے لیے کہ تفسیر قرآن کے باب میں کہاں سے تفسیر بالرائے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک بات جائے تو تفسیر بالرائے کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی آیت سے معصوم کی کوئی فضیلت استنباط کر کے بیان کرتے ہیں، یا اصلاً کسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت اہل بیت کے تعلق سے ہے، یہ آیت اہل بیت کے تعلق سے ہے، اس اتنے سے اسٹیٹمنٹ پر تو بہت دور تک چلے جائیے، کہیں امکان ہی پیدا نہیں ہوتا تفسیر بالرائے کا۔ کیوں عرض کر رہا ہوں یہ؟ جس طرح مقاصد شریعت پہ کچھ لوگوں نے کام کیا ہے، اسی طرح مقاصد قرآن پہ کام کیجئے۔ قرآن مجید کے مضمون، قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے عناوین تو نامعدود اور نامحدود ہیں، لیکن اس کے مقاصد یقیناً محدود اور معدود ہیں۔ خدا شناسی، رسول شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، حیات شناسی، یہ سب چند بڑے بڑے عناوین ہیں جو مقاصد قرآن ہیں۔ یہ مقاصد قرآن ہیں۔ کوئی شخص اپنے
خود ساختہ باطل نظریے کی تائید میں قرآن مجید کی کسی آیت کو یا اس کے مفہوم یا اس کے منطوق یا اس کے مضمون کو توڑ مروڑ کر ثابت کرنا چاہے، یہ ہے تفسیر بالرائے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالی نے جنہیں اپنی حجت بنا کر اتارا ہے، اگر قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے ان کے فضائل کا استنباط ہو رہا ہے جس میں غلو بھی شامل نہیں ہے، تو پھر آپ کسی اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر بالرائے ہے، اس لیے کہ اصلاً آپ جس نتیجے تک پہنچے بنیادی طور پر وہ نتیجہ مقاصد قرآن سے ہم آہنگ ہے، مقاصد قرآن سے متعلق ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی عظمت کا بیان مقاصد قرآن میں سے ہے یا نہیں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا بیان مقاصد قرآن میں سے ہے یا نہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت و طہارت کا بیان اور ان کے حجت الہیہ کا بیان مقاصد قرآن میں سے ہے یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ، اور اگر یہ چیزیں مقاصد قرآن میں سے ہیں تو پھر ہمیں ان مقاصد قرآن کو سامنے رکھ کر باقاعدہ ان مقدمات کی، ان قواعد کی، ان ضوابط کی، ان قوانین کی تدوین کرنی پڑے گی جن کو سامنے رکھ کر کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو استنباط کیے جا سکیں فضائل محمد و آل محمد، ثابت کیے جا سکیں مناقب آل محمد و آل محمد، جو روایتیں فضائل و مناقب میں مروی ہیں کم سے کم ان کو پرکھنے کے لیے ان آیتوں کو سامنے رکھا جا سکے۔ مگر یہ عنوان بالکل تشنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ علوم قرآن میں کام کر رہے ہیں اور بہت سے ہمارے عزیز دوست بزرگ یہاں علوم قرآن میں کام کر رہے ہوں گے، یہ بالکل تشنا ہے، بلکہ ایک رجحان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بہت سی روایتیں جو بہت سی آیتوں کے ضمن میں ہیں کہ یہاں پر اس آیت سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں یا اس آیت سے مراد محمد اور آل محمد کے فضائل ہیں، کہتے ہیں یہ ضعیف روایتیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، راوی مجہول ہے، راوی مجہول، یا اصلاً مضمون ہمارے لیے نامفہوم، یا متن ہمارے لیے مستقیم نہیں ہے، اور وما شابہ ذالک، اس طرح کے کتنے مطالب آتے ہیں جہاں پر، بلکہ بعض بزرگ مفسرین کی ایسی تعبیریں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس میں کچھ فقرے ہیں، کچھ قسمیں کھائی گئیں، بعض روایتوں میں ہے کہ اس سے مراد امام حسن اور امام حسین، صلوات پڑھیے بلند محمد۔ اب اس مفسر بزرگوار نے ترجمہ کیا اپنے اسلوب میں، تفسیر لکھی، اور اس کے بعد نیچے بحث روائی کا عنوان قائم کیا، اور بحث روائی کا عنوان قائم کرنے کے بعد کہا کہ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے وَلَيْسَ مِنَ التَّفْسِيرِ بِشَيْءٍ۔ کیا؟ عوام کے لیے تو میں ترجمہ نہیں کروں گا، یہ گفتگو عوام سے ہے نہیں، ہر چند کہ عام طور پر میں یہ کہتا ہوں، میر تقی میر کے دو مصرے دہراتا ہوں کہ گفتگو ہے میری خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے، کچھ ایسے ہی شعر ہے اس وقت جذبات میں یاد نہیں آ رہا ہے کہ عموماً میں عوام سے گفتگو کرتا ہوں، یہاں خواص سے گفتگو ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، میر تقی میر کا شعر ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے۔ یہاں بالکل برعکس ہے، ہر چند کے کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں عوام میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے گا، جو بھی فرش عزائے اہل بیت پہ آ جاتا ہے وہ خواص میں ہوتا ہے، عوام میں تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خواص کے بھی مراتب ہیں، حقیقت اصل میں ذات مراتب ہے، حقیقت ذات مراتب ہے، تو وہاں بھی مراتب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اصول،
وہ قواعد، وہ ضوابط تأسیس کرنے ہیں، تأسیس کرنے ہیں، بنانے ہیں، تالیف کرنے ہیں، مدون کرنے ہیں، جن کی روشنی میں کہیں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو فضائل و مناقب و مطالب و حقائق و ولایت سے متعلق مطالب کا استنباط کیا جا سکے، اور وہاں میزان موجود ہو ہمارے پاس کہ آیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے تو ٹھیک، سلمنا، نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسے مدون اصول ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، ایسے مدون اصول یعنی تنقیح قواعد کی، تأسیس اصل اس باب میں ہوئی نہیں کہ بات امر دائر ہو نفی ہو اس بات میں تو کس اصل سے سہارا لیا جائے۔ مثلا بس اب باب مصائب میں ایک فقرے میں داخل ہو جائے گی گفتگو۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ مبارک ہے تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الی آخر۔ پورا سورہ یہ کیا قیامت کبریٰ سے متعلق ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ کیا قیامت کبریٰ سے متعلق ہے یہ سورہ؟ اصلاً اس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس قیامت سے متعلق ہے۔ تو کیا اس قیامت میں تو سب کا حشر و نشر ہوگا؟ یہ صرف وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کیوں ہے؟ سوال ہے بڑا یا نہیں؟ جہاں یہ سورہ کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قیامت کبریٰ سے متعلق۔ یہ سب آیات قیامت، آیات معاد، علامات معاد، اور وہ حوادث جو آخرت اور معاد کے وقت ظاہر ہوں گے۔ کیا ظاہر ہوں گے؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ ترتیب کیا ہے؟ واذا الوحوش حشرت۔ وحوش تو یہ معاد کبریٰ وحوش کے لیے ہے، اور وحوش سے مراد یہی وحوش ہے، یہ چوپائے، یہ درندے، یہ جانور، یہ حیوان۔ توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے آپ کی؟ کیا یہ سورہ قیامت کبریٰ سے متعلق ہے؟ بس اب آج سوال قائم کیا ہے میں نے، اور میں خود بھی تھک گیا ہوں اور آپ بھی ایسی بوجھل گفتگو سن کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ عرض کرنا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قم میں عرض کر رہا ہوں اس منبر پر، اور خدا کی قسم کھا کے اس سورے سے متعلق عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ قیامت کبریٰ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ تاریخ آل عصمت کے وہ اسرار ہیں جو استعاراتی زبان میں ان کے بارے میں جو تقاضائے مشیت تھا اسے بیان کرنے کے لیے پہلے نازل کر دیا گیا تھا۔ اے آل رسول، اس دن کے لیے تیار رہنا جس دن آفتاب رسالت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ آل رسول، اس دن کے لیے تیار رہنا جس دن تمہارے چاند ستارے بار غم سے مقدر ہو جائیں گے، سوگوار ہو جائیں گے۔ اے آل رسول، اس دن کے لیے تیار رہنا جب تمہارے دروازے پر درندے جمع ہو جائیں گے۔
جمع کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جو مکتب وحی میں، جو زیر دامان رسالت، جو زیر تربیت ولایت، جو نفوس طیبہ تزکیہ یافتہ نفوس ہیں، وہ گھر میں خاموش بیٹھال دیے جائیں گے اور درندے لا کے در زہرا پر جمع کر دیے جائیں گے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، اور خدا غم اہل بیت میں آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ رکھے. قیامت تک آپ کی آواز بکا بلند رہے. قیامت تک، جب تک حضرت زہرا کو انصاف نہ مل جائے، آپ کی آوازیں بلند رہنی چاہیے. آپ کے گریے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے جب تک زہرا کو انصاف نہ مل جائے. ہائے وہ پیغمبر جو چاہتا تھا اس کی زہرا کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہے. ایسی مصیبتیں پڑی کہ بی بی کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام صرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روز روشن پر پڑ جاتی تو وہ شبائے تاریک سے بدل جاتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہاں میں خود تفصیل سے بعض روایتیں پڑھ نہیں پاتا ہوں، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں. جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں تفصیل سے پڑھتا ہی نہیں ہوں کبھی فضیلت کی روایتیں یا مصیبت کی روایتیں. میں تو اشارات کر کے گزر جاتا ہوں. کیسے ممکن ہے؟ آج کل بعض حضرات اس حوزہ علمیہ میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مصائب بی بی کے تذکرے کو حرام قرار دے رہے ہیں، یا بعض روایتوں کو اس حوزے میں قوم میں، یا ان کی طرف یہ اقوال منسوب ہیں، خدا کرے منسوب ہوں اور ان کی عاقبت بخیر رہے. ورنہ اگر کوئی شخص حضرت زہرا کے مصائب کی روایتوں کو بیان کرنے میں مانع ہوتا ہے تو اس کی آخرت محفوظ نہیں ہے. اور جتنی بھی تعویل کر لیں یا جو تفصیلات ہیں تنازل اور تنزل کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ جو مجادلے کے طریقے ہوتے ہیں، جو کچھ اغیار کہتے ہیں، سب تسلیم. کچھ نہیں ہوا حضرت زہرا کے ساتھ. ایک بات تو ہوئی، جسے امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے المصنف میں صحیح روایت کے ساتھ نقل کیا ہے، اور کوئی روئے زمین پر اس روایت کی تضعیف نہیں کر سکتا. اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، غیر وہابی ہوں، اس روایت کی تضعیف نہیں کر سکتا خود ان کے مبانی پر، اور انکار تو بہت دور کی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ در زہرا پہ ایک شقی آتا ہے اور بلند آواز سے، جس دروازے پر آواز بلند کرنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، در زہرا پر آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے کہ زہرا ہم اس گھر کو جلا دیں گے. ختم ہو گئی بات. قیامت تک ہمارے ماتم کرنے کے لیے یہ فقرہ کافی ہے. کسی مصیبت کو بیان نہ کیجیے، آپ ہر چیز کا انکار کر دیجیے جبکہ وہ چیزیں اپنی جگہ ثابت ہیں. ارے یہ فقرہ کافی ہے. جس دروازے پر آ کر پیغمبر روزانہ نماز صبح سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور سلام کر رہے ہیں، حضور آیت تطہیر کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس دروازے پر آ کے کہا جاتا ہے ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اور پھر تاریخیں بتاتی ہیں صرف کہا نہیں گیا، آگ اور لکڑی لے کر آ گئے، دروازہ جلایا گیا، بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی. بی بی نے فریاد کی فضا میری خبر لے دو.
إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمیں بی بی کے نام اور پیام کو ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار معبود جتنے حاضرین ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کی طرف سے بانیان کی طرف سے ہم سب کی طرف سے اس مختصر سی ناقص اور ناچیز سی عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار وارث حضرت زہرا اور اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم بلند کر.